بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آیت نمبر 6۔ اب جس بات پر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، میں نے اشارہ کر دیا، پہلے سے اشارہ کر چکا، بے شک یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ کیوں ناشکرہ ہے؟ کہ جو دے رہا ہے اس کو ناراض کرتا ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے انہی نعمتوں سے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کو، دنیا کو دیکھ لیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کس کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس؟ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ زمین سے اگنے والا رزق کس کا دیا ہوا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والا پانی، دیگر چیزیں، آکسیجن وغیرہ 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 کس نے دی ہوئی ہیں؟ اور اس کو دیکھیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو دیکھیں۔ اگر ہمیں کوئی انسان کسی مشکل وقت میں کچھ روپے دے دے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر احسان کا بوجھ آ گیا، لیکن اللہ کے بارے میں ہم کیسے ہیں؟ تو اسی بات کو خداوند عالم یہاں فرما رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ساتھ اور یہ نہیں کہ اس اپنے ناشکرے ہونے کا اس کو پتہ نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے۔ اگر شک ہو ہمیں، ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر چلے جائیں، کتنا خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور کتنا وقت اس کو ہم بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، دیدہ دانستہ اس کی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے بنائے ہوئے اہداف تک پہنچنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ایسا نہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان گواہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکر ہے، جس کا کھاتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے بغیر اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ 8، آیت نمبر 8 میں ایک اور انسان کی نفسیات میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ جو انسان کو اکثر خراب کر دیتی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں شدید ہے، شدت سے اسے مال سے محبت ہے۔ یہاں جو آیت میں لفظ ہے وہ ہے خیر، اور خیر کی ایک بہت بڑی علامت چونکہ مال دنیا ہوتا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ پلے کچھ ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس مال ہو، عربی زبان میں لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں وصیت کی جو آیت آئی تھی وہاں پر یہ تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ تم میں سے جب کسی کو موت جس کی حاضر ہو جائے، قریب آ جائے، تو واجب ہے کہ وہ وصیت کرے ان ترک خیرا، اگر کوئی خیر چھوڑ کے جا رہا ہو۔ خیر یعنی کیا؟ یعنی مال، یعنی کوئی چیز چھوڑ کے جا رہا ہو اس کے بارے میں وصیت کرے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، پس خیر سے یہاں مراد ہر خیر بھی لی جا سکتی ہے، انسان اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، صحت لی جا سکتی ہے، سب کچھ، لیکن زیادہ بڑی چیز کہ جس سے انسان، جس کی محبت میں انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ چونکہ چاہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو پھر ہر چیز میرے پاس ہے، باقی ساری چیزیں خیر بھی میں اکٹھی کر لوں گا۔ اصل خیر کیا ہے؟ مال ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں انسان کس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے سارا دن؟ اسی مال کے لیے۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، اور بے شک وہ مال کی محبت میں لشدید، تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے بہت شدید محبت کرتا ہے مال سے۔ کتنے لوگ مال کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، کتنے لوگ مال کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو قتل کر دیتے ہیں، حکمرانوں کا مال کھانے کے لیے غلط فیصلے کر دیتے ہیں، غلط کیس پر غلط سزائیں دے دیتے ہیں پیسے کھانے کے لیے۔ اگر جج کرپشن کرتے ہیں کیا لیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ مال لیتے ہیں۔ اگر مثلا پولیس والے کرپشن کرتے ہیں، تحقیقات میں رد و بدل کر دیتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ مال کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وکیل جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے عدالت میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کس لیے؟ چونکہ مال کھانا ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد۔ اور یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کے احکام سب کے لیے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی کہے میرا مسلک جو ہے اس کے ساتھ اگر تمہارا تعلق ہے نا اس کو تو یہ معاف ہو جائے گا، باقی پکڑے جائیں گے۔ نہ، سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ مسلکوں کے ٹھپوں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ فراڈ مسلک پرستوں نہیں اپنے اپنے مسلک کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اپنے اپنے فرقے کی مارکیٹ چمکانے کے لیے بڑے بڑے پیکج دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض بے وقوفوں نے مسجد بنائی اپنے پاس سے، تو وہ ذرا بندے اچھے نہیں تھے تو اس مسجد میں آتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے پیکج دیا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کیا پیکج دیا؟ انہوں نے لکھ دیا ہماری مسجد کا پیکج یہ ہے کہ نماز عشاء 2 رکعت ہوتی ہے اور بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، یہاں پر لوگوں کو آسانی دے تاکہ مسجد میں آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھے۔ ایسے ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ نماز ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ انہی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھ کر ہوگا جو قرآن نے بیان کی ہوئی ہیں۔ فرقہ پرست اپنے اپنے فرقے چمکانے کے لیے جو پیکج دیتے ہیں اپنی عوام کو کہ یوں تم جنت میں جاؤ گے اور یوں چٹکی بجے گی اور یہ ہو جائے گا اور یوں آگے سے آ کر تمہیں چھڑوا لیں گے، یہ سب لغویات ہیں جو خلاف قرآن ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو جس نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اس قسم کے بیہودہ جو اٹریکشن کے لیے پیکجز دیے جاتے ہیں دین فروشوں کے ذریعے سے، ان کے دھوکے میں وہ نہیں آتا جس نے اللہ کی کتاب سے ہدایت طلب کی ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا شدید، بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 9، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تم مال کی محبت میں پاگل ہو رہے ہو، خدا کے اپنے رب کے ناشکرے بنے ہوئے ہو، کیا اسے معلوم نہیں جب جو قبروں میں ہے اسے اٹھایا جائے گا؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ سمجھتے ہو مر کے ختم ہو جاؤ گے؟ توجہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں جا رہا ہے، جو بھی مر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کو اٹھا کر باہر نکال دیا جائے گا۔ کیا کرو گے اس دن؟ مال کام آئے گا تمہارے؟ مال کی محبت کام آئے گی تمہارے؟ کیا اسے معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں؟ آیت نمبر 10، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اس سے حاصل کر لیا جائے گا، یعنی سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جائے گا، کلیکٹڈ ہوگا، آلریڈی ریکارڈڈ ہوگا، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، اندر کے راز بھی باہر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 11 جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن یقیناً خبیر ہوگا۔ خبیر کہتے ہیں جس سے ہر چیز کی خبر ہو اور اس کی خبر دائمی ہو، کبھی بھی بے خبری کا شکار نہ ہوتا ہو کسی چیز کے بارے میں، اسے کہتے ہیں خبیر۔ تو جب وہ خبیر جو آج بھی تمہارے بارے میں خبیر ہے، اس دن بھی وہ خبیر ہوگا، اور وہی تمہیں یہ خبریں دے رہا ہے، وہی تمہیں اس دنیا کی مال کی محبت تم سے جو خرابیاں کرا رہی ہے اس سے نکالنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ جب اس کے سامنے جاؤ گے اور اس کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال کر اس مال کی محبت میں تم نے اس رب کی ناشکری اور نافرمانیاں کی ہوگی، اسے کیا جواب دو گے؟ جبکہ وہ تمہارے دلوں کے اندر کے راز بھی نکال کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔
اللہ العلی العظیم.